ڈیئر سول میٹس، آج بار بار ایک ٹاپک پہ بات کرنے کو دل کر رہا ہے کہ غریبوں کو عزت دیں. مانا کہ وہ غریب ہیں، مانا کہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں، مانا کہ وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا ہاتھ بنایا ہے، لینے والا نہیں. تو لینے والے ہاتھ کی بھی عزت کریں، ان کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی تھوڑی بہت عزت ہے. کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ ان کی عزت کو ختم کیا جائے اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو کچل دیا جائے. یہ لوگ بھی سوچتے ہیں، ان کے دماغ ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں، ان کے دل ہیں. ان کو ہارٹ نہ کیا کریں. غریب کی کبھی بد دعا نہ لیں، مظلوم کی، غریب کی کبھی بد دعا نہ لیں. ہے تو چھوٹا سا واقعہ، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ شیئر کروں. ہو سکتا ہے ہم لوگ اس سے اپنی ذات کی کوتاہیاں اور خامیاں دور کر سکیں. میرے گھر میں جو میڈ کام کرتی ہے، وہ میرے گھر کے بعد ایک اور گھر میں بھی جا کے کام کرتی ہے، عسکری 10 میں کام کرتی ہے. تو اس نے مجھے 1-2 دن ہوئے آ کے بتایا، اور اتنی وہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان تھی یہ بات بتاتے ہوئے. کہنے لگی کہ باجی اس گھر میں کام کر رہی تھی تو باجی نے بلایا اور کوئی چیز پوچھنے لگ پڑی. تو کہتی ہے میں بات کرتے کرتے مجھے آپ کی عادت تھی، تو میں صوفے پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہی صوفے کے دوسرے کنارے پہ بیٹھ گئی. تو کہتی ہے کہ باجی نے مجھے کہا کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے برابر بیٹھ گئی ہو، میرے ساتھ بیٹھ گئی ہو صوفے پہ، اٹھ جاؤ یہاں سے، نیچے بیٹھو. تو کہتی ہے باجی مجھے اتنا رونا آیا، مجھے اتنا افسوس ہوا. میں نے ان سے یہی کہا کہ میں دوسری باجی جن کے گھر کام کرتی ہوں، وہ تو کبھی مجھ سے ایسے نہیں کرتی. میں تو اکثر ان کے پلنگ پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں، صوفوں پہ بھی بیٹھ جاتی ہوں. انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو، اٹھ جاؤ. تو مجھے وہی عادت ہے، کیونکہ ان کے پاس میں بڑے سالوں سے کام کر رہی ہوں، تو میں اسی میں ہی آپ سے بات کرتے ہوئے تو آپ کے برابر بیٹھ گئی. لیکن باجی ہم لوگ اتنے ذلیل تو نہیں ہوتے کہ ہمیں کوئی پاس نہ بیٹھنے دے. ان باجی نے جواب دیا کہ امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے، اور تم لوگ گھروں میں کام کرتے ہو، تم لوگوں کو ہمارے برابر نہیں بیٹھنا چاہیے، نیچے بیٹھنا چاہیے. پھر کہتی ہے اسی نے بتایا اپنی دوسری باجی کو کہ جن کے گھر میں کام کرتی ہوں ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو جتنے بھی فنکشنز ہوئے انہوں نے ہمیں مہمانوں کے بیچ میں بٹھایا. اور یہ واقعی سچ ہے، کیونکہ اکثر لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ اپنی امی کے ساتھ آتی تھی، اور ظاہر ہے 2 لوگ ہوتے تھے، تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ مہمان جو آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی مہمان ہیں، ان کو میں نے بلایا، تو ان کو میں اس کے بیچ میں ہی بٹھاتی تھی. اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں. تو کہتی ہے کہ میں نے تو وہ بات بھی ان کو بتائی. وہ کہنے لگی کہ وہ کرتی ہوں گی، ہم نہیں ایسے کر سکتے، ہمارے گھر میں اور طریقہ. آپ سوچیں کہ بات چھوٹی سی بھی ہے، اگنور بھی کر سکتے ہیں، اور اگنور نہ کرنے والی بھی ہے. ہم کیوں اس طرح سمجھتے ہیں، ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیورز کہیں لے کے جاتے ہیں، خود اندر چائے اور مٹھائیاں اور مزے کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، بائی ڈرائیور ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. میرا تو ویسے یہ ہے کہ میں جب بھی کہیں جاؤں تو ضرور کہہ دیتی ہوں کہ بائی ڈرائیور بھی ہے، چاہے خالی چائے دے دیں لیکن باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ احساس ہمیں خود کرنا چاہیے.
گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ آپ غریب کو نا تھوڑی سی عزت دے کے دیکھیں، اس کے چہرے پہ کس قدر خوشی، آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے۔ اسی آنکھوں کی چمک میں اور دل کی خوشی میں خدا بستا ہے۔ لوگ اللہ کو ڈھونڈنے کدھر کدھر نہیں جاتے، کون کون سے چلے نہیں کاٹتے، کتنی کتنی پڑھائیاں نہیں کرتے۔ لالچ اور خود غرضی، لالچ اور خود غرضی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ڈھونڈے، وہیں مل جائے گا، اور اس کو پھر حاصل کرنا آسان نہیں، صرف اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اپنی میں اتنی بڑی بنائی کیوں جائے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا کیوں جائے؟ بڑا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک سانس ختم ہوئی تو آپ مٹی ہو گئے، یہاں کی یہاں رہ گئیں، کچھ بھی ساتھ نہیں آنا۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ اپنی میں کو ختم کر کے مٹی میں ہی مل جائیں، پہلے ہی مل جائیں؟ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے دل کو ٹٹولے، کوشش کرے، گھر میں ملازموں سے، غریبوں سے، مانگنے کے لیے آنے والوں سے کبھی ہتک آمیز سلوک نہ کرے، کبھی جھڑکیں مت۔ اکثر مانگنے کے لیے لوگ گاڑی کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں دینا نہ دے، لیکن جھڑکنے کی، ڈانٹنے کی، بے عزتی کرنے کی صورت نہیں ہے۔ کسی کو ہرٹ نہ کریں۔ پتہ نہیں کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنا رہتا ہے، اس کی رحمت کو تلاش کریں، وہ آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی مل جائے گی۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھیں، فرعون نہ بنے، اپنے آپ کو زمین پہ محسوس کریں، چھوٹا محسوس کریں۔ اگلی سانس نہ آئے تو کون میں کون تم، امیری غریبی ادھر ہی رہ جانی ہے، گاڑیاں، کوٹھیاں، دولت، اچھے کپڑے ادھر ہی رہ جانے ہیں۔ پلیز اس بات پہ ضرور غور کریں، اور ہو سکے تو عمل بھی کریں۔ لو یو۔